بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ سواری کی تلاش میں آج میں اپنے رکشے کو کچھ زیادہ ہی دور لے گیا تھا۔ تا حد نظر ویرانہ ہی ویرانہ تھا۔ گرمی، پیاس اور حبس نے مل کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ رات ہی تو اماں نے کہا تھا کہ گھر میں راشن ختم ہونے کو ہے۔ مجھے صرف راشن کی ہی پریشانی نہ تھی، 2 مہینے ہو گئے تھے میں نے گھر کا کرایہ بھی نہ دیا تھا۔ جبھی تو پریشانی میں سواری کی تلاش میں میں اتنی زیادہ آگے نکل آیا تھا۔ اب تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ شام تو کب کی ڈھل چکی تھی، اب رات ہونے والی تھی۔ میں واپس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے اس ویرانی جگہ پر کالے برقعوں میں ملبوس 3 نقاب پوش لڑکیاں دور سے آتی ہوئی نظر آئیں۔ میں حیران رہ گیا، اس ویران جگہ پر کوئی گھر بھی نہ تھا۔ پھر ان لڑکیوں کی موجودگی حیرت میں مبتلا کر گئی تھی، لیکن پھر اس آس میں کھڑا ہو کر میں انہیں دیکھنے لگا کہ شاید انہیں کسی سواری کی تلاش ہو یا پھر راستہ بھٹک کر وہ اس ویران جگہ پر آ گئی ہوں۔ اور پھر میرا یہ سوچنا ٹھیک ثابت ہوا جب وہ میرے رکشے کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایک نقاب پوش لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی، کیا آپ ہمیں شاہ حویلی تک چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے فوراً کہا جی ہاں، کیوں نہیں، آپ بیٹھیں۔ میرے کہنے کے بعد وہ تینوں نقاب پوش لڑکیاں رکشے میں بیٹھ گئی تھیں۔ میں خوش ہوا کہ چلو اس ویران جگہ پر کوئی تو سواری ہاتھ لگی، ورنہ مجھے خالی رکشہ لے کر یہاں سے بہت دور شہر کی طرف جانا پڑتا۔ شاہ حویلی یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ رکشے میں اتنا پیٹرول تھا کہ میں آسانی سے وہاں تک جا سکتا تھا، لیکن شاید واپسی کے لیے پیٹرول نہ بچتا۔ میں سوچنے لگا کہ چلو کوئی بات نہیں، جب یہ لڑکی مجھے کرایہ دے گی تو اسی سے پیٹرول ڈلوا لوں گا۔ وہاں کا کرایہ اچھا خاصا بنتا تھا۔ رکشہ چلاتے چلاتے میں سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں بھلا شاہ حویلی کیا کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ وہ تو پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑی تھی۔ اس کا مالک نہ جانے کیوں ایک رات چپ چاپ اپنے خاندان کے ساتھ وہ حویلی خالی کر کے کہیں دور چلا گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ شاید یہ نوجوان لڑکیاں اس کی کوئی رشتہ دار ہوں گی۔ اتنی سوچوں کو سوچتا میں رکشہ چلائے جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ تینوں لڑکیاں ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ تینوں لڑکیاں ایک جیسی قد اور ایک جیسی عمر کی ہی دکھتی تھیں۔ نقاب میں ان کا چہرہ واضح نہ تھا، لیکن حسین آنکھیں بتا رہی تھیں کہ یہ لڑکیاں بہت خوبصورت ہوں گی۔ اچانک ایک لڑکی مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی، ہمارے پاس تو کرایہ نہیں ہے، ہم آپ سے یہ بات کہنا بھول گئے تھے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں اگر کرایہ نہیں ہے، ویسے بھی آپ تینوں لڑکیاں ایک ویرانی جگہ پر موجود تھیں، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج کل حالات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں، میں آپ کو وہیں چھوڑ دیتا ہوں جہاں پر آپ کو جانا ہے۔ کرائے والی بات سن کر مجھ پر مایوسی طاری ہوئی تھی، لیکن میں نے پھر بھی ان لڑکیوں پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ میری بات سن کر وہ خاموش تھیں۔ اب میں سنجیدگی سے رکشہ چلا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ملنے والی خوشی اب غائب ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد شاہ حویلی آ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں مجھے کچھ بھی کہے بنا رکشے سے اتر کر اس حویلی میں داخل ہو گئیں۔ اس حویلی کے آس پاس کے گھر بھی کب کے ویران ہو چکے تھے۔ اب میں رکشہ گھما کر واپسی کی طرف موڑ رہا تھا کہ اچانک ہی میری نظر پیچھے رکھی ایک کالی تھیلی پر پڑی۔ یہ تھیلی تو ان تینوں لڑکیوں میں سے ایک کے پاس تھی۔ پھر میں نے رکشہ روکا اور اتر کر اس تھیلی کو دیکھا۔ تھیلی وزن میں زیادہ تھی، نہ جانے اس میں ان کی کیا چیز تھی۔ میں حویلی سے زیادہ دور نہ آیا تھا، اسی لیے پلٹ کر فوراً ہی وہاں جا پہنچا۔ اس ویران اور بوسیدہ سی حویلی میں جانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب سا خوف مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ کسی کی امانت تھی، اور وہ بھی وہ لڑکیاں جو اکیلی رکشے میں بیٹھ گئی تھیں۔ پھر جیسے ہی میں نے حویلی کے لکڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ رات کے اس پہر حویلی کا منظر بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اندر جا کر تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کسی انسان کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ تو پھر بھلا وہ لڑکیاں کہاں چلی گئی تھیں؟ وہ تو میرے سامنے اسی حویلی میں داخل ہوئی تھیں۔ حویلی کے سارے دروازے بند پڑے تھے، نہ تو کوئی دیا روشن تھا اور نہ کوئی ایسی نشانی ملی تھی کہ یہاں پر انسانی موجودگی کا احساس ہو۔ اب خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں فوراً ہی باہر آ گیا تھا۔ جلدی سے رکشہ سٹارٹ کیا اور سڑک پر لے جانے لگا۔ وہ تھیلی میں نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی تھی۔ اب مجھے اس تھیلی سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔
نہ جانے وہ لڑکیاں کون تھیں اور حویلی میں جا کر کیوں غائب ہو گئی تھیں۔ میں بہت خوف زدہ سا گھر پہنچا تھا۔ اماں نے دروازہ کھولا، میں تھکا ہارا سا چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اماں نے جب میرے پریشان چہرے کو دیکھا تو کوئی بھی سوال نہ کیا تھا۔ میں چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے چھوٹی بہنوں کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ وہ تو کب سے سو گئیں۔ تبھی اماں کی نظر میرے قریب رکھی اس کالی تھیلی پر پڑی۔ اماں کہنے لگیں بیٹا یہ کیا ہے؟ میں اماں سے کہنے لگا کہ کوئی سواری رکشے میں یہ بھول گئی تھی۔ تبھی اماں نے اس تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ میں اماں کو روکنا چاہتا تھا کہ جس سواری کی یہ تھیلی تھی وہ نہ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، لیکن اماں نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تھیلی کھول دی تھی۔ اب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس تھیلی میں کچھ ایسا نکلا تھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرا نام سرفراز ہے۔ میں اماں ابا کی سب سے پہلی اور اکلوتی اولاد تھا۔ میرے بعد آنے والی 3 بہنیں تھیں، اس لیے اماں ابا کو میں سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ نہ صرف تینوں بہنیں بلکہ اماں ابا بھی میرے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے تھے، لیکن میں نے کبھی بھی اس لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا تھا۔ میں ایک سیدھا سادھا اور ذمہ دار لڑکا تھا۔ بہت ہی کم عمری میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے کندھوں پر نہ صرف اماں ابا بلکہ چھوٹی بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ابھی اسکول میں پڑھ رہا تھا۔ تینوں چھوٹی بہنیں بھی میرے ساتھ ہی ایک سرکاری اسکول میں جاتی تھیں۔ ابا رکشہ چلاتے تھے۔ سب سے بڑی پریشانی ہمارے گھر کی یہ تھی کہ ہمارا گھر کرائے پر تھا۔ ابا نے ساری زندگی بڑی کوشش کی کہ وہ ایک گھر خرید لیں، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی اور ان کا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ میں بھی ابا سے چھپ چھپ کر رکشہ چلانا سیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے کہتے رہتے تھے کہ ابھی تمہاری پڑھنے کی عمر ہے، اسی لیے پڑھائی پر توجہ دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ساری زندگی میری طرح رکشہ ڈرائیور بن کر گزارو، بلکہ پڑھ لکھ کر کوئی بڑا افسر بننا۔ لیکن میں کیا کرتا؟ ابا بڑھاپے میں یوں سڑکوں پر رکشہ لے لے کر گھومتے تو مجھے اچھا نہ لگتا۔ ابھی میں صرف 12 سال کا ہی تھا، لیکن اچھا خاصا رکشہ چلانا میں سیکھ گیا تھا۔ پھر اس سال سردیاں آئیں تو ابا بیمار رہنے لگے۔ وہ اور اماں چپکے باتیں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ آخری رات کو سرگوشیوں میں کیا باتیں کرتے ہیں۔ پھر یہ بھیانک انکشاف مجھ پر اس دن ہوا جب میں رات کو اٹھا تو ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان دیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ابا کو جگر کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور ان کا مہنگا علاج کرنا ہمارے جیسے غریب لوگوں کے بس کی بات نہ تھی۔ ابا اماں سے کہہ رہے تھے کہ اب میں سرفراز کو رکشہ چلانا سکھا دیتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد تم لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ ابا کی یہ بات سن کر میں بستر میں لیٹ کر پوری رات رویا تھا۔ پھر میں نے خود ہی ابا سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں رکشہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر دکھ سے مسکرائے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ صرف 2 مہینے کے اندر میں بھرپور رکشہ چلانا سیکھ چکا تھا، اور رکشہ سیکھنے کے صرف 4 مہینے بعد ہی ابا ایک دن چپ چاپ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات پر میں صرف 15 برس کا تھا، اور کوئی رات ایسی نہ گزری تھی جس دن میرا تکیہ آنسوؤں سے گیلا نہ ہوا ہو۔ لیکن میں نے بغیر کسی کے احساس دلائے باقی ساری ذمہ داریاں اپنے چھوٹے کاندھوں پر اٹھا لی تھی۔ میں اماں یا بہنوں کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی پڑ گئی ہیں۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد بہنوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ بھی اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں، لیکن میں نے انہیں صاف منع کر دیا اور پرائیویٹ ہی میٹرک کرنے کا فیصلہ کر کے رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ پھر 2 سال کے اندر اب میں ایک ماہر رکشہ ڈرائیور بن چکا تھا۔ میری زندگی میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ جو ابا کی ادھوری خواہش ہے وہ میں پورا کر لوں۔ میں اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتا تھا، لیکن رکشے کی کمائی میں اتنی بچت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ویسے بھی مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور گھر کو چلانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ اس دن بھی وہ 3 سواریاں جو مجھے ملی تھیں، ان کی یہ تھیلی میرے ہاتھ لگی۔ اماں نے میرے منع کرنے کے باوجود تھیلی کھول دی تھی۔ اس میں سے نکلنے والا قیمتی خزانہ دیکھ کر میں اور اماں حیران رہ گئے تھے۔ پھر اماں نے واپس وہ تھیلی بند کی اور کہنے لگیں، بیٹا یہ کسی کی امانت ہے اور ہم اس میں ہرگز کوئی خیانت نہیں کریں گے۔ بے شک میری اماں کی یہی تربیت تھی۔ میں نے اماں سے کہا، ہاں یہ تھیلی یقیناً ان سواریوں کے لیے بہت قیمتی ہوگی، وہ اس تھیلی کو لینے واپس ضرور آئیں گی۔ اماں نے وہ تھیلی حفاظت سے اپنی الماری میں رکھ دی اور مجھے کہنے لگیں کہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا ورنہ ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی۔ دوسری صبح میں معمول کے مطابق اٹھا اور رکشہ لے کر نکل گیا۔ صبح سے ایک بھی سواری نہ لگی تھی۔
दोपहर हो गई। अचानक ही मुझे खड़े खड़े ख्याल आया कि क्यों ना दिन के वक्त जाकर एक बार उस हवेली में देखूं कि आखिर वो तीनों नकाबपोश लड़कियां वहां रहती हैं या नहीं। उस रात को तो मुझे कोई भी नजर ना आया था। अब मैं कश्मकश का शिकार था। उनकी एक बहुत बड़ी अमानत मेरे पास मौजूद थी। मुझे लाजमी वहां जाना चाहिए था। फिर मैंने रिक्शा स्टार्ट किया और उसी हवेली की तरफ जाने लगा। वो यहाँ से काफी दूर थी। उनकी एक बहुत कीमती चीज मेरे रिक्शे में रह गई थी। मुझे हैरत हुई कि वो उस चीज को वापस लेने क्यों नहीं आई। 1.5 घंटे के सफर के बाद मैं उस हवेली के सामने खड़ा था। आसपास घर भी खाली थे। ऐसे लगता जैसे यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। इतनी बड़ी हवेली, लेकिन अजीब सी वीरानी उसके अंदर छाई हुई थी। अब मैं उसके अंदर चला गया। लॉन की हालत बता रही थी कि इसमें कोई भी नहीं रहता है। लाउंज का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं जैसे ही थोड़ा आगे गया, अचानक ही मुझे कानों में निस्वानी हंसी की आवाजें आई थी। ये आवाजें अंदर से ही आ रही थी। शायद किसी कमरे में वो लड़कियां मौजूद थीं। अब मुझे यूं बिना इजाजत अंदर आना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उन कीमती जेवरात का सोचकर मैं अंदर चला गया। अंदर गया तो हैरत से दंग रह गया। सारे ही कमरे बंद पड़े थे। फिर हंसने की आवाजें कहाँ से आ रही थी। मैंने जीने से जाते ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देखा। वहां भी कमरे बने हुए थे, लेकिन उन सारे कमरों के दरवाजे भी बंद थे। तभी अचानक बंद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया था। मेरे औसान खता हो गए। जरूर यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक थी जो इंसान को दिखाई नहीं देती थी। ये हवेली कहीं आसेबजदा तो नहीं थी। यही सोचकर मैं उल्टे पैरों वहां से भागा था। जैसे ही मैं उस हवेली से बाहर आया, एक आदमी वहां से गुजर रहा था। जब उसने मेरा खौफ से पीला पड़ता चेहरा देखा तो कहने लगा, नौजवान, तुम इस भूतिया हवेली में क्या कर रहे थे? ये तो सालों से बंद पड़ी है। लगता है तुम नए हो इस इलाके में, जब भी तुम्हें इस बात की खबर नहीं। मैंने बमुश्किल अपने हवास काबू किए थे। फिर उस शख्स से कहने लगा कि हाँ, मैंने कल यहाँ एक सवारी को छोड़ा था। उसका कोई सामान मेरे रिक्शे में रह गया था, इसीलिए बस वही देने के लिए इस हवेली में आया था, लेकिन उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। क्या ये हवेली बंद पड़ी है? मैंने एक ही सवाल में उस शख्स से बहुत सारे सवालात पूछ लिए थे। वो हैरान हुआ, फिर कहने लगा, अच्छा, लेकिन इसमें तो पिछले 20 सालों से कोई भी नहीं रहता है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में रहने वाला खानदान जिन्नात से परेशान होकर ये हवेली कब का छोड़कर चला गया था? वो लोग आज तक वापस नहीं आए हैं। जब से ही ये हवेली इसी तरह वीरान पड़ी है। इस हवेली के बारे में तो कई तरह की बातें मशहूर हैं। उस शख्स की बातें सुनकर मैं हैरान परेशान खड़ा था, क्योंकि उन तीनों नकाबपोश लड़कियों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। वो रात के आधे पहर मुझे किराया दिए बगैर यहाँ पर ही उतरी थी। अब मुझे मजीद जानने का तजस्सुस रह गया था। अगर मैं उस शख्स को बता देता कि मेरे रिक्शे में उनका बहुत कीमती खजाना रह गया था, तो वो कभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। फिर मैं उसी तरह वापस आ गया था। घर आकर मैंने अम्मा से कहा कि मैं उस खजाने को देखना चाहता हूँ। अम्मा ने वो थैली मेरे सामने लाकर रख दी। उसमें चमकने वाले कीमती हीरे जवाहरात उसी तरह मौजूद थे जिस तरह कल रात को वो मैंने देखे थे। अम्मा कहने लगी कि बेटा, क्या वो लड़कियां नहीं मिली जो ये खजाना छोड़ गई थी? तो मैंने कहा कि नहीं अम्मा, जहाँ पर वो लड़कियां उतरी थी वो हवेली तो बिल्कुल वीरान पड़ी है। मैं आज भी वो देख कर आया हूँ। फिर अम्मा कहने लगी कि बेटा, ऐसा करते हैं, इसमें से थोड़ा सा सोना बेच देते हैं। घर का किराया भी तो अदा करना है और राशन के लिए ही पैसे नहीं। तुम क्या कहते हो? इस बात पर मैं अम्मा से कहने लगा कि नहीं अम्मा, ये हमारे पास किसी की अमानत है। हम हरगिज उनकी इजाज़त के बगैर उसमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सकते हैं। अम्मा ने मेरी बात पर सर हिला दिया। फिर उस थैली को ऐसे ही लपेटकर अपनी अलमारी में रख दिया। मैं सोचने लगा कि जब तक ये मेरे घर में मौजूद रहेगी, इसी तरह अम्मा या मेरा जहन इस खजाने के बारे में यही सोचता रहेगा। इससे तो बेहतर है कि मैं उन लड़कियों को ढूंढूं और उनकी ये अमानत उनके हवाले कर दूं। ऐसा ना हो कि मेरी नीयत खराब हो जाए और मैं इसे बेच डालूं। दूसरे दिन सुबह मैं रिक्शा लेकर निकला तो इत्तेफाक से उसी एरिया की सवारी मुझे लग गई। वो एक बड़ी बुजुर्ग उम्र का आदमी था जो उसी तरफ जा रहा था। फिर मैं बातों ही बातों में उस बुजुर्ग से कहने लगा कि क्या आप शाह हवेली के बारे में कुछ जानते हैं? वो बुजुर्ग बहुत हैरान हुआ। फिर कहने लगा, हाँ बेटा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो तो 20 सालों से खाली एक पुरानी हवेली है। मैं उस बाबा जी से कहने लगा कि बस मुझे ऐसे ही इसके बारे में जानने का शौक है।
کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں کے مالکوں نے اسے کیوں خالی کیا تھا؟ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج سے 20 سال پہلے اس حویلی میں ایک خاندان بستا تھا۔ وہ لوگ بہت ہنسی خوشی رہ رہے تھے، لیکن ان کے خاندان کا ایک نوجوان جس کا نام افروز تھا، اس کا آنا جانا بہت غلط لوگوں میں ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو ٹونے کے ماہر تھے اور افروز کو بھی انہوں نے اسی کام میں لگا دیا تھا۔ اس حویلی میں رہنے والے سارے ہی لوگ جانتے تھے کہ افروز کا آنا جانا ایک پیر کے آستانے پر ہے۔ ایک دن افروز نے اس پیر کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ پیر کوئی خاص عمل کر رہا تھا جسے کر کے وہ جنات کو اپنا موکل بنانا چاہتا تھا۔ پھر دوسرے دن پیر نے اپنے آستانے پر کام کرنے والے سارے مریدوں کو خوشخبری سنائی کہ اس نے 4 جن زادوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ وہ نہایت خوش نظر آ رہا تھا۔ پھر افروز نے سوچا کہ جب یہ پیر وہ عمل کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ یہی سوچ کر وہ گھر آیا اور اس نے اس حویلی کی سب سے اوپر والی منزل کی چھت پر بیٹھ کر وہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل 7 راتوں تک سب سے چھپ کر وہ عمل کرتا رہا۔ جیسے ہی عمل ختم ہوا تو اچانک ہی جیسے حویلی میں کوئی بھونچال آ گیا تھا۔ تیز گرد و غبار اور لال آندھی چلنے لگی۔ حویلی میں چاروں طرف ایک طوفان مچ گیا تھا۔ چیزیں اڑ اڑ کر خود بخود ہی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ ساری حویلی کے لوگ پریشان ہو گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ سب کچھ تھما تو افروز کو ایک خوشی کی خبر ملی کہ اس نے ایک بہت بڑے جنات کے سردار کو اس عمل کے ذریعے اپنا موکل بنا لیا ہے، کیونکہ افروز نے وہ عمل اس پیر سے بھی زیادہ خطرناک کیا تھا۔ لیکن حویلی والے نہیں جانتے تھے کہ آنے والی زندگی ان کے لیے کتنی مشکل ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ سردار افروز کا موکل بنا، اب افروز نے حویلی کے ایک کمرے میں ہی اپنا آستانہ بنا لیا۔ اب وہ ہر کام کر سکتا تھا جو وہ پیر کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ وہ جنات کے قبیلے کا سردار تھا، اسی لیے آہستہ آہستہ کر کے جنات اس حویلی میں آ کر رہنے لگے۔ وہ اپنے سردار کو بہت زیادہ چاہتے تھے اور کسی قیمت پر بھی انسانوں کی دنیا میں اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی لیے جب سارے آ کر اس حویلی میں رہنے لگے تو حویلی میں رہنے والے خاندان کے لیے پریشانیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ اس بات سے لا علم تھے کہ حویلی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن دن بدن افروز کی حرکتیں مشکوک ہوتی جا رہی تھیں۔ اب دن میں تو وہ جنات ظاہر نہیں ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو حویلی میں چیزیں اٹھانے پٹخنے کی آوازیں شروع ہو جاتی۔ افروز نے صرف ایک ہی جنات کے سردار کو اپنا موکل کیا تھا، باقی جنات اس کے بس سے باہر تھے۔ وہ بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اب وہ اس پیر کے پاس جا پہنچا اور اس نے اپنی ساری پریشانی سے اسے آگاہ کیا تو پیر اسے کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر وہ عمل کیوں کیا؟ میں تو کبھی بھی کسی سردار کو اپنا موکل نہیں بناتا ہوں، کیونکہ پھر جنات پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ جنات تم سے بدلہ لینے کے لیے کبھی بھی حویلی خالی نہیں کریں گے، اسی لیے تمہارے پورے خاندان کو ہی یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں گے۔ افروز نے پیر کی ایک بھی بات نہ مانی اور نہ ہی اس نے اپنے گھر والوں کو اس بات سے آگاہ کیا، لیکن پھر کچھ دن بعد ہی جنات کے بدلے کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ جب حویلی میں رہنے والی جوان لڑکی کو دورے پڑنے لگے، اسے ہر جگہ جنات دکھائی دیتے اور وہ خوف سے چیخیں مارتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان تھے۔ پھر ایک مولوی آیا اور اس نے ہی پورے حویلی والوں کو بتایا کہ تمہارے خاندان کے کسی فرد سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ اس نے جنات کو ستایا ہے۔ اب اس کا یہی حل ہے کہ آپ لوگ یہ حویلی چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، کیونکہ اس جنات کے پورے قبیلے نے اس حویلی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اس لڑکے کی وجہ سے ان کا پورا ٹھکانہ برباد ہو گیا ہے۔ ان کی زندگی میں بھونچال برپا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اب افروز شدید شرمندہ تھا، بار بار اس مولوی سے کہنے لگا کہ اس کا کوئی حل نکالیں، ہم اپنی حویلی ہرگز چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ لیکن مولوی صاحب کہنے لگے کہ اس پورے قبیلے سے لڑائی کرنا میرے بس کی بات نہیں، اس کے لیے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ چپ چاپ یہ جگہ خالی کر دیں۔ وہ مولوی بنا علاج کیے ہی چلا گیا تھا۔ اب تو اس حویلی میں ایک سوگ کا سما تھا۔ پھر راتوں رات ہی پورا خاندان یہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ پورے محلے کو پتہ چل گیا تھا کہ اس حویلی میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ بات جاننے کے بعد کسی بھی محلے والے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس حویلی کا رخ کرے۔ لیکن جوان، مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ تم اس کے بارے میں اتنا کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس بزرگ کی باتوں نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر میں نے انہیں سچائی بتانے کا فیصلہ کیا اور ان نقاب پوش لڑکیوں کا بتا دیا کہ کس طرح رات کے آدھے پہر وہ رکشے میں قیمتی خزانہ چھوڑ کر خود اس حویلی میں چلی گئی تھی۔ بزرگ بڑی حیرت سے میری بات سن رہے تھے، پھر کہنے لگے، تمہاری بات سن کر تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ ضرور اس جنات کے خاندان کی جنزادیاں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ سردار کی شہزادیاں ہوں، کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے آدھے پہر اس حویلی سے آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کئی لوگوں نے چھت پر چلتے پھرتے جنات کو بھی دیکھا ہے، اسی لیے ہمارے علاقے کے کوئی بھی لوگ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ پھر میں اس بزرگ سے کہنے لگا کہ لیکن وہ میرے رکشے میں وہ قیمتی خزانہ چھوڑ کر ہی کیوں گئی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا بیٹا، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا خزانہ لینے تمہارے پاس دوبارہ ضرور آئیں۔ اب ان کی منزل آ گئی تھی، یہاں سے تھوڑی ہی دور تو وہ حویلی تھی، لیکن بزرگ کا کہنا تھا کہ جنات رات کے وقت دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ رات کو ہی پوری حویلی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان جنزادیوں سے ملنے کے لیے رات کو آنا چاہیے۔ اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، تھوڑے بہت پیسے جمع ہو گئے تھے، میں نے ان سے ہی معمولی سا راشن خریدا اور گھر چلا گیا۔ ان نقاب پوش جنزادیوں نے مجھے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ اب میرا رکشہ چلانے پر بھی دھیان نہ رہا تھا۔ اماں الگ اس خزانے کی وجہ سے پریشان رہتی، وہ یہی سوچتی کہ کہیں کوئی چور ڈاکو گھر میں نہ گھس آئے۔ پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور رات میں اس حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اب میں رات کے آدھے پہر اس حویلی میں جانا چاہتا تھا، بغیر اماں کو بتائے۔ جیسے ہی رات ہوئی میرا رخ اس حویلی کی طرف تھا۔ رکشے کو میں نے وہاں سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے کھڑا کر دیا تھا۔ اب میں پیدل ہی پیدل اس حویلی کی طرف جا رہا تھا۔ ساری گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انسان تو دور کی بات ہے، کوئی جانور بھی یہاں دور دور تک نظر نہ آ رہا تھا۔ میں شدید خوف کا شکار تھا، لیکن پھر بھی میں ہمت کر کے اس حویلی میں آ گیا۔ جیسے ہی اندر آیا تو خوف سے میری حالت بری ہو گئی۔ دن کے وقت جو حویلی بالکل بوسیدہ اور اجڑی ہوئی نظر آتی تھی، اب اس میں روشنیوں کی وجہ سے خوب رونق تھی۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک ہی ہال کا بڑا سا دروازہ کھلا، پھر میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ اس دروازے سے 3 خوبصورت لڑکیاں نکلی تھیں۔ ان کے لمبے لمبے سنہری بال تھے، لمبے لمبے ریشمی چوغے پہنے، وہ ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی آنکھوں سے پہچان لیا تھا، یہ وہی جنزادیاں تھیں جو نقاب پوش بن کر میرے رکشے میں بیٹھی تھیں۔ اب میں درخت کے پیچھے کھڑا خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ انہوں نے مجھے ضرور دیکھ لیا ہے، کیونکہ وہ میری طرف ہی آ رہی تھی اور اب اسی درخت کے نیچے کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھیں جس کے پیچھے میں چھپا تھا۔ ایک جنزادی دوسری سے کہنے لگی، مجھے یہاں آدم زاد کی بو محسوس ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے ہماری حویلی میں کوئی آدم زاد آ گیا ہے۔ دوسری جنزادی کہنے لگی، ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن بھلا آدم زاد یہاں آنے کی ہمت کیسے کرے گا، کیونکہ یہاں پر رہنے والے سارے ہی انسانوں کو خبر ہے کہ اس حویلی پر ہمارے پورے قبیلے کا راج ہے، ہم یہاں کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے۔ وہ تینوں ایسی باتیں کر رہی تھی جبکہ میں خوف سے سانس بھی نہ لے پا رہا تھا۔ پھر تیسری جنزادی کہنے لگی، چلو آؤ ہم ابا حضور سے کہتے ہیں کہ جنزادوں کو بھیج کر اچھی طرح یہاں کی دیکھ بھال کروائیں۔ اب وہ تینوں اندر کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اچانک ہی میرے پاؤں پر کسی کیڑے نے کاٹا تو میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ تبھی وہ تینوں ایک دم پلٹی تھیں۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں یوں دیکھتے پایا تو بہت ڈر گیا۔ اب وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، رکشے والے تم اس حویلی کے اندر کیسے آ گئے؟ میں کانپتے لہجے میں ان سے کہنے لگا کہ میں کسی غلط ارادے سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جنات کا قبیلہ اس حویلی میں آباد ہے، لیکن آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، اسی وجہ سے اس امانت کو لوٹانے میں آج اس حویلی میں آیا تھا۔ وہ جنزادیاں حیران تھیں، پھر کہنے لگی، رکشے والے تم تو بہت ایماندار نکلے۔ ہاں، وہ ماہپارا کے کچھ زیورات تھے جو وہ اس رات سونار سے لے کر آئی تھی، لیکن ہم غلطی سے اس رکشے میں بھول گئے تھے۔ لاؤ دو ہمارے زیورات کہاں ہیں؟ پھر میں ان سے کہنے لگا کہ میں تو آج آپ کو یہاں دیکھنے آیا تھا کہ آپ یہاں رہتی ہیں یا نہیں، اس وجہ سے ان قیمتی زیورات کو اپنے ساتھ نہ لا سکا، لیکن آپ جب کہیں گی میں انہیں لے کر آ جاؤں گا۔ ماہپارا جنزادی نے مجھے دیکھا، میں اسے اچھا لگا تھا، وہ میری ایمانداری سے متاثر ہوئی تھی، اسی لیے کہنے لگی کہ اچھا ٹھیک ہے،
تم یہاں مت آنا، کیونکہ اگر ہمارے رکھوالے جنات نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ بنا سوچے سمجھے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں اپنے زیورات لینے خود تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ میں ان کی بات پر کچھ گھبرا سا گیا تھا، لیکن پھر میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اب میں اس رات واپس آ گیا، لیکن میں حیران سا ہوا تھا کیونکہ وہ جنزادیاں تو بالکل انسانوں کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ شاید انہیں انسان بن کر رہنا اچھا لگتا تھا۔ اب میں واپس گھر آ گیا تھا، پورا پسینے میں شرابور، خوف زدہ شکل لیے۔ جب میں چارپائی پر بیٹھا تو اماں نے کہا، بیٹا کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے اماں کو پوری بات بتا دی کہ کس طرح رات کے آدھے پہر میں اس حویلی میں گیا تھا۔ پھر میں نے اماں کو کہہ دیا کہ آج نہیں تو کل وہ جنزادی اپنی امانت لینے آ جائے گی۔ اماں تو خوف سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی، کہنے لگی، یہ تو نے کیا کیا؟ کیا ضرورت تھی تجھے حویلی جانے کی؟ اگر وہ جنات تجھے کوئی نقصان پہنچا دیتے تو؟ پھر میں نے کہا، اماں امانت تو امانت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ کسی انسان کی ہو یا جنات کی۔ اس پوری رات میں سو نہیں پایا تھا، عجیب عجیب سے خیالات پوری رات میرے ذہن میں آتے رہے۔ اماں دن رات پریشان رہنے لگی تھی۔ دونوں چھوٹی بہنیں میٹرک کر چکی تھی، اب اماں سے ضد کر رہی تھی کہ انہیں آگے کالج میں پڑھنا ہے، لیکن اماں انہیں سمجھانے لگیں کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں، ابھی تمہاری بھائی کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں، اسے تنگ مت کرو۔ لیکن میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی بہنوں کی ہر خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اگر ان کے دل میں پڑھنے کی آرزو ہے تو میں انہیں ضرور کالج میں داخلہ دلواؤں گا۔ پھر اس رات اچانک ہی دروازہ بجا۔ میں گھر پر ہی تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے میں پہچان گیا تھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی مہپارہ تھی۔ وہ یقیناً اپنی امانت لینے آئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ 1 منٹ آپ رکیں، میں ابھی لے کر آتا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ رکشے والے، مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گے؟ میں اس کی بات پر گھبرا گیا، پھر اسے اندر آنے کا کہہ گیا۔ اب وہ آنکھیں گھما کر پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے اندر چھوٹے صندوق سے اس کے زیورات لا کر اسے تھما دیے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، میں نے بہت شوق سے خریدے تھے۔ یوں تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میرے بابا قبیلے کے سردار ہیں، اسی لیے ہمارے پاس ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں۔ لیکن جو بھی چیز مجھے پسند آتی ہے میں اسے کسی بھی طریقے سے لے کر رہتی ہوں، اسی لیے میں نے خود اپنی مرضی سے ایک سونار سے خریدے تھے۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ میں شکر ادا کرنے لگا کہ جس کی امانت تھی اسے مل گئی۔ اب میرے سر پر سے بوجھ اتر گیا تھا۔ میں رکشہ چلانے پر دھیان دینے لگا تھا، غلطی سے بھی اس حویلی کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگر کوئی سواری ملتی بھی تو میں انکار کر دیتا۔ اس دن بھی میری سواری یہاں کی لگی تھی۔ میں رات کے 12 بجے تک ایک سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ میرے قریب ہی ایک ٹھیلے والا فروٹ بیچ رہا تھا۔ 1 بجنے کو ہوا تو وہ وہاں سے چلا گیا اور اس نے مجھے بھی کہا کہ بھائی رات بہت ہو گئی ہے، اب تم بھی گھر چلے جاؤ، آج کل حالات صحیح نہیں۔ لیکن میں سواری کی تلاش میں تھا۔ آج پھر رات گئے تک سڑک پر ہی موجود تھا۔ ابھی مجھے کھڑے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ہنسی کی آوازیں آئیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اچھل پڑا۔ وہی تینوں جنزادیاں مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ان کی امانت تو میں لوٹا چکا ہوں، پھر یہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ کہیں آج پھر یہ میرے رکشے میں نہ بیٹھ جائیں۔ یہی سوچ کر میں رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی رکشہ سٹارٹ کروں اور گھر کی طرف چلا جاؤں۔ پھر ایک جنزادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، رکشے والے، ہمیں حویلی کی طرف چھوڑ دو گے؟ میں خود کے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر پا رہا تھا کہ میں اس جنزادی سے کہتا کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا، اسی لیے خاموش کھڑا رہا۔ تبھی دوسری جنزادی کہنے لگی، دیکھو تو صحیح یہ کتنا خوف زدہ ہے، ابھی تو ہم اس کے سامنے انسانی روپ میں آئے ہیں، اگر اپنے اصل روپ میں آ گئے تو یہ تو بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ وہ تینوں اب قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، جس طرح میں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہوں، اسی طرح آپ بھی ایسی ہی مخلوق ہیں۔ میں ڈر نہیں رہا ہوں، لیکن آپ کی حویلی یہاں سے بہت دور ہے اور میرا آنے جانے کا پیٹرول بہت زیادہ لگ جاتا ہے، ویسے بھی اس دن بھی آپ نے مجھے کرایہ نہیں دیا تھا۔ میری یہ بات سن کر ایک جنزادی کہنے لگی کہ اسی لیے تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں، کیونکہ وہ کرایہ تو بہت معمولی سا تھا۔ ہم تمہیں ایک خاص چیز دینے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں ہماری ایک بات سننی ہوگی۔ میری یہ بہن جس کا نام مہپارہ جنزادی ہے، یہ تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہو گئی ہے
और तुम्हें अपना दिल दे बैठी है, क्या तुम उससे दोस्ती करोगे? मैंने हैरान होकर उस जिनजादी को देखा जो बड़े प्यार से मुझे देख रही थी। मुझे खामोश देखकर दूसरी जिनजादी कहने लगी, माहपारा से दोस्ती कर लो, तुम्हें बहुत फायदा पहुंचाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। अब मैं कश्मकश का शिकार था। उन्हें इनकार करने की जुर्रत न थी और ना ही मैं हामी भर सकता था। इस तरह से तो फिर ये हर वक्त मेरे सामने आकर मुझे यूं ही डराती रहती। फिर माहपारा कहने लगी, मुझे ईमानदार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को इस नज़र से नहीं देखा। तुम बहुत अच्छे हो। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। तुम्हारी ज़िंदगी बदलकर तुम्हारी जिम्मेदारियों को कम करना चाहती हूँ। उस जिनजादी की बात ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया था। फिर मैंने अपने दिल की रजामंदी पर उस जिनजादी से दोस्ती के लिए हामी भर ली। फिर वो कहने लगी कि मैं चंद दिन तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें अपने घर वालों से बहाना बनाना होगा। मैं तुम्हारे रिक्शे में पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। अब वो दो जिनजादियाँ वापस उस हवेली में चली गई थीं, जबकि माहपारा मेरे साथ मेरे घर जा रही थी। मैं खौफ का शिकार था कि कहीं अम्मा उसके साथ मुझे देखकर खौफजदा न हो जाएं, लेकिन मैं अम्मा को ये सच्चाई नहीं बताऊंगा कि वो इंसानी लड़की नहीं बल्कि जिनजादी है। जब मैं रात के आधे पहर उस जिनजादी को अपने साथ लेकर घर पहुंचा तो अम्मा ने ही दरवाज़ा खोला था। वो हैरान रह गई क्योंकि आज मेरे साथ एक लड़की थी। फिर अम्मा के पूछने पर मैंने उन्हें कह दिया कि ये लड़की उदास हालत में सड़क पर खड़ी थी, बहुत बुरे हालात से गुजर कर आई है, इसलिए ये हमारे साथ इस घर में रहना चाहती है, फिर किसी शेल्टर होम में चली जाएगी। मेरे इस झूठ पर वो जिनजादी बड़ी हैरत से मेरा चेहरा देख रही थी, लेकिन मैंने उससे नजरें चुरा ली। मैं उसे क्या बताता कि हमारे माशरे में चाहे कोई नौजवान लड़की हो या जिनजादी, उसका आधे पहर को किसी नौजवान लड़के के साथ आना ठीक नहीं समझा जाता। अम्मा ने न जाने मेरे झूठ पर यकीन किया था या नहीं, लेकिन उनकी नज़रें उस जिनजादी पर जमी थीं जिसने गले में सोने का खूबसूरत गुलूबंद पहन रखा था, जबकि हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन, कानों में भी सोने की बालियां डाल रखी थीं। शायद इसी वजह से वो शक भरी नज़रों से उस जिनजादी को देखे जा रही थी। अब वो इस घर में मेरे साथ ही रहने लगी थी। जैसे ही मैं रिक्शा चलाकर घर लौटता, वो फौरन खुशी से दरवाज़ा खोलती, फिर अम्मा और छोटी बहनों के सो जाने के बाद मेरे साथ रिक्शे में बैठकर बाहर निकल आती। अब रात को वो कभी किसी जगह जाने की फरमाइश करती तो कभी किसी जगह। मैं तो पूरा दिन का थका हारा होता था, लेकिन फिर भी उस जिनजादी की फरमाइश पर मैं उसे हर उस जगह घुमाता जहाँ पर वो जाना चाहती थी। अम्मा और बहनों से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। फिर एक दिन मैं घर आया तो अम्मा मुझे कहने लगी, देखो तो सही ये लड़की कितनी अच्छी है। आज मालिक मकान दरवाजे पर खड़ा होकर शोर कर रहा था तो कहने लगी कि दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इस बेचारी लड़की ने अपने कानों से सोने की बालियाँ उतारकर इस मालिक मकान को दे दी। मैं तो शर्मिंदा ही हो गई थी, लेकिन क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी। अब मैं अम्मा को क्या बताता कि वो तो जिन्नात के शहंशाह की बेटी थी, उसके पास तो दौलत की कोई कमी ही न थी। इन बालियों की भला उसकी नज़रों में क्या हैसियत थी। फिर अम्मा की अगली बात पर मैं हैरत से उछल पड़ा जब वो कहने लगी कि तुम इस लड़की से शादी कर लेना। मैं तो कहती हूँ लावारिस है, अच्छा है इसे भी सहारा मिल जाएगा। मेरी अम्मा बेशक इतने ही अच्छे दिल की थी। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, खुदा के लिए अम्मा ये बात आप उसके सामने न कह देता। मैं उन्हें कैसे बताता कि वो जिनजादी मेरे पीछे पड़ी है, न जाने वो कितने दिन इस घर में रहेगी। एक दिन आधी रात को मेरा रिक्शा खराब हो गया और रात के 2 बज गए, लेकिन मैं सड़क पर ही बड़ी बुरी हालत में खड़ा था। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था जिससे मैं मदद को कहता, और न ही कोई मैकेनिक की दुकान थी। जब भी कभी ऐसी हालत में होता तो मेरे ऊपर शदीद मायूसी तारी हो जाती थी। मुझे अपनी गुर्बत से नफरत होने लगी थी। रिक्शा भी तो अब्बा के ज़माने का ख़रीदा हुआ था। कम अज़ कम इस रिक्शे को 12 साल होने वाले थे। ना तो मेरे पास मोबाइल था, ना दूर दूर तक किसी इंसान के आसार नजर आते थे। अभी मैं परेशान हालत में खड़ा ही था कि अचानक मुझे दूर से 2 आदमी आते हुए दिखाई दिए। लंबे चौड़े कद के साथ वो आदमी सीधा मेरी तरफ ही आ रहे थे। फिर वो मेरे पास आकर रुके और कहने लगे, क्या हुआ नौजवान, परेशान नजर आते हो, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। फिर उन्होंने चंद सेकंड में ही रिक्शा ठीक करके मुझे दे दिया और कहने लगे, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करने लगा तो वो कहने लगे कि हम किसी के कहने पर यहाँ आए हैं।
یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے رکشہ آگے بڑھایا وہ خود بخود ہی رکشے میں سے غائب ہو گئے۔ میں بالکل سن ہو گیا، سمجھ نہ آئی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی رات کے 3 بجے گھر پہنچا، ماہ پارا میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب اماں کی بجائے زیادہ تر یہی جنزادی دروازہ کھولتی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی میں نے ہی ان جنزادوں کو تمہارے پاس بھیجا تھا تمہاری مدد کے لیے۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ آدمی اس سنسان جگہ پر آدھی رات کے پہر میرے پاس کیوں آئے تھے۔ پھر ایک دن وہ جنزادی کہنے لگی کہ میں وہ جھیل دیکھنا چاہتی ہوں جس کا پانی نیلا ہے، وہاں پر میں آج تک نہیں گئی، سوچتی ہوں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو دنیا کو تمہاری نظر سے دیکھ پاؤں گی، ورنہ ایسی جگہوں پر ہم جنات کو کوئی ٹکنے نہیں دیتا۔ اب وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں میرے ساتھ موجود تھی۔ میں اس کے کہنے پر اسے اس نیلی جھیل کے پاس لے آیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر اسے پورا دن اور پوری رات گھمانے کے بعد تھک ہار کر میں گھر لوٹا۔ دوسرے دن میں اٹھا تو اماں تشویش سے کہنے لگیں کہ وہ لڑکی نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ کہیں بھاگ گئی ہے، پر ایسی نظر تو نہ آتی تھی۔ میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں وہ جنزادی ناراض تو نہیں ہو گئی، لیکن میں نے تو ایسی کوئی خطا نہیں کی تھی۔ چپ چاپ بھلا کہاں جا سکتی تھی وہ؟ ہو سکتا ہے کہ اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی ہو۔ اب میرے دن بڑی خاموشی سے گزر رہے تھے۔ ایک عجیب سی مایوسی تھی جو میرے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی۔ ایک رات میں گھر واپس آیا تو اماں کہنے لگی یہ کوئی آدمی خط دے کر گیا ہے تمہارے لیے۔ جب میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر اپنا انعام لینا چاہتے ہو تو اس درخت کے نیچے آ جانا جہاں پر تم پہلی مرتبہ ہم سے ملے تھے۔ نیچے جنزادی ماہ پارا کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا، ایک بار پھر سے مجھے وہیں جانا تھا۔ اگر میں نہ جاتا تو وہ یہاں آ جاتی۔ پھر اس رات میں نے رکشہ ہی نہ نکالا بلکہ پیدل ہی پیدل وہاں پر پہنچ گیا۔ اب میں اس طرح اس درخت کے نیچے کھڑا انہی جنزادیوں کا انتظار کر رہا تھا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کانوں میں چنچل ہنسی کی آوازیں آئی تھیں۔ دور سے ہی ان کے رنگین لباس نظر آئے اور وہ یوں ہی تینوں ہنستی مسکراتی ایک ساتھ آ رہی تھی۔ پھر ماہ پارا کہنے لگی دیکھو یہ رکشے والا کتنا اچھا ہے، اس نے بغیر کسی معاوضے کے نہ صرف مجھے پوری دنیا دکھائی بلکہ ایک بار بھی یہ شکایت نہیں کی کہ میرے حالات اتنے برے ہیں۔ پھر دوسری جنزادی کہنے لگی کہ تمہارا دل یوں ہی تو اس نوجوان پر نہیں آیا ہے نا؟ پھر ماہ پارا کہنے لگی ہاں، لیکن اب میں اسے مزید پریشان نہیں کروں گی، میں اس کی زندگی بدلنا چاہتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر میں چھپائی ہوئی وہ پوری تھیلی میرے حوالے کر دی، کہنے لگی یہ تمہارے صبر کا انعام ہے جو تم نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تمہاری عادت باقی انسانوں سے بہت مختلف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم دولت پا کر بھی بالکل نہیں بدلو گے، لیکن اس کے لیے ہماری ایک شرط ہے۔ جب ہمارا دل چاہے گا ہم تمہارے ساتھ گھومنے پھرنے تمہاری دنیا میں آ جائیں گے۔ جاؤ اور جا کر اپنی قسمت بدل لو۔ آج کے بعد تم ایک رکشے والے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے انسان کہلاؤ گے۔ میں بار بار ان کا شکریہ ادا کرنے لگا تو وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی میں نے تمہارے گھر میں رہ کر بہت کچھ سیکھا اور دنیا کو تمہاری نظروں سے دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ بعض چیزیں جو انسانوں کے لیے خاص ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بالکل عام سی نظر آتی ہیں، لیکن جو انسانوں کے لیے عام ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت خاص ہوتی ہیں۔ تمہیں زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی آئے تو بس ہم تینوں کو یاد کر لینا، ہم تمہارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی لڑکی بھی تمہیں آدھی رات کو مدد کے لیے بلائے تو تم کبھی بھی انکار مت کرنا۔ ماہ پارا مجھے بہت محبت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے اس تھیلی کو کھول کر دیکھا، اس میں تو میری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی خزانہ موجود تھا۔ میں رات کے 3 بجے گھر پہنچا تو اماں میرے انتظار میں پریشان بیٹھی تھی، پھر کہنے لگی تم ہی تو میری زندگی کا سہارا ہو، دیکھو تو صحیح تمہیں دیر ہو جاتی ہے تو میرا کلیجہ باہر آنے کو ہو جاتا ہے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہنے لگا اماں فکر نہ کرو، اب یہ بیٹا کبھی دیر سے نہیں آئے گا۔ پھر میں نے اماں کے سامنے وہ تھیلی رکھ دی جس میں وہ قیمتی خزانہ موجود تھا جسے ایک بار اماں نے مجھے بیچنے کو کہا تھا۔ اماں اب حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر سر تھام کر کہنے لگی نہ جانے تم کیا کرتے رہتے ہو، اب یہ کہاں سے آ گیا؟ کون بھول گیا تمہارے رکشے میں؟ میں نے پیار سے اماں کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا یہ سبب آپ کا ہے۔ ہمارے گھر میں رہنے والی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی۔ میں نے اس کی چند خواہشات پوری کی تو بدلے میں اس نے مجھے اس قیمتی انعام سے نواز دیا۔ اماں بہت خوش ہو رہی تھی۔
बार बार खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ जाते। अब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी, लेकिन मैंने सिर्फ अपने हालात नहीं बदले थे। मेरी तरह के जो नौजवान भी मुझे हालात से परेशान नजर आते तो मैं उनकी परेशानी कम करने की ज़रूर कोशिश करता। मेरी तीनों बहनें शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में तालीम हासिल कर रही हैं। अभी भी मुझे सड़क किनारे कोई अकेली लड़की खड़ी नजर आती है तो मैं उसे घर तक छोड़कर आता हूँ। ये छोटी छोटी नेकियां ही होती हैं जो हमें एक दिन किसी बड़े मुकाम पर पहुंचा देती हैं। आज भी उन तीनों जिनजादियों की हंसने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। सुना है कि वो शाह हवेली आज भी सुनसान और बोसीदा नजर आती है, लेकिन वहाँ रहने वाली मखलूक किस कदर जिंदा दिल और मेहरबान है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हालात की गरम चक्की में पिसने के बाद आज मेरे ऐश भरे दिन आए हैं। जिंदगी ने एक बार फिर से मुझे हंसना सिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना एक ऐसी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।